اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کرنی تو قرآن چا کر دو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجت الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیر کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے میں ان کا پتہ کوئی نہ ہے، مجھے میں ان کا خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ تم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تک نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وَانْتَظِرْ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ لا ظلم اليوم۔ آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور ایک طبقے کو جنت کے نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے۔ آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ہی چھوٹی چیز ہے، کون چھوٹی ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی۔ کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ، سبحان اللہ۔ لاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے گئے، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔
ठोस बात होती है, लिखी हो। ऐसे मेरे दिल में आता है कि मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा होगा, जाओ आज मेरे हबीब आ रहे हैं। पहला आसमान सजाया गया आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर, दूसरा आसमान सजाया गया यहया ज़करिया ईसा, 3 अंबिया अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, चौथे आसमान पर इदरीस हैं, पांचवें पर हारून हैं, छठे पर मूसा हैं, सातवें पर इब्राहिम हैं। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी बोला, जी वीजा खत्म, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। आज की जुबान में, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जाओ तोड़ा रब तुम बुला रहा है। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यल्तक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्सवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रक़ा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रक़ाहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इन आंखों से अपने अल्लाह को भी देखा है, अल्लाह को भी देखा है। मेरी बात हो दीवार पे मार दो, मिट्टी दफन कर दो, मेरे मुंह पे मार दो, जब मैं तुम्हें अल्लाह की सुनाऊं, अल्लाह के नबी की सुनाऊं, तुम मेरी नस्ल हो, मेरी ले लो। मैं फकीर बन के आया हूँ, झोली फैला के आया हूँ। उन राहों से वापस आ जाओ जहां तारीक अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है। उन रोशनियों को बुझा दो जहां गैरत सो जाए, जहां बेहयाई वो नागन बन के फुंकारे, जहां इस ज़मीर नाम की चीज के सौदे हो जाएं, बिक जाएं। वो इल्म नहीं, वो मुआशरा नहीं, जहां बेटियों के दुपट्टे तार तार हो जाएं, जहां माएं औलाद के हाथों जलील हो जाएं, जहां शादी के बाद भी जिनार के अड्डे चलें, जहां जुल्म सितम अदालतों में हो उस दर्जे का कि बाहर की दुनिया भी अल अमान पुकार उठे, जहां हर आदमी झूठ बोलता हो, हर आदमी धोखेबाज हो। मैं अपने क्या ऐप सुनूं? मेरा देश है झूठ का पलंदा है, जुल्म सितम की भड़कती आग है, धोखेबाजी, फ्रॉड, खयानत के गटर खुले हुए हैं। और मिंबर एक था जिस पे आज थी कि मिंबर से कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, हो रही है, अल्लाह का फजल हो रही है, लेकिन इससे बढ़ के फिरका वारियत की आग भड़क रही है। मैं कैसे बुझाऊं? आपसे कहता हूं, तब्दीली का एक तरीका है औरों को बदलो, औरों को बदलो, एक तरीका है अपने आप को बदलो। तुम मेरी सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो, कुरान से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ। मेरे रब की कसम, दुनिया और आखिरत की इज्जतों के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। ये अल्लाह का जहान है, ये मेरे नबी की खबर है। किस जहान का बनाने वाला है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन। ये मेरे नबी की खबर है, मेरे नबी का कुरान है कि इस जमीन आसमान का बनाने वाला अल्लाह है। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, मेरे नबी के कुरान की खबर है, दिन रात का बनाने वाला मेरा अल्लाह है। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास, समंदर में चलने वाले बड़े बड़े प्यारी जहाज, ये मेरे रब का करिश्मा, मेरे रब की कुदरत, मेरे रब का शाहकार है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिश मेरे रब की कुदरत है। फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन का सरसद हो जाना ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, जिंदगी का परवान चढ़ना मेरे अल्लाह की कुदरत है। वतस्रीफ़िर रियाह, मौसमों का अदल बदल हेर फेर मेरे अल्लाह की कुदरत है। वस्सहादल वसख्खर बैनस समाइ वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान बादलों का मुअल्लक होना ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। लआयातुल लिक़ौमिन याक़िलून,
جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، پالتو جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت، جنگل کے جانوروں کی موت۔ اوف اوف، جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، قیامت، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، قیامت، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت، قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیوں نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھا جائے گا، ادھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والیو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، الیو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، پہلے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن میں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارا رو سب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر سا۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا۔ جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو اور میری اولاد کی طرح قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی کو میں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی۔ قرآن پڑھو۔ میرے بچوں، میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے، میں جاہل ہوں۔ اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ ارمان، بیٹا کبھی مجھے ناراض نہیں کیا،
یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، اور تجھے پتہ ہے میں خالی، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا۔ میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، مجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پلت لڑا تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مطمئن ہو کے چلو، مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ہیر گزر گئی تھوڑی ریا، پنجابی کا ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، دیر گزر گئی تھوڑی ریا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے؟ آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو۔ آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد، ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا۔ تو آیا اور اس نے اپنے بات کی، جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرغت ابا الولید، فارغ ہو گئے؟ میں سنو، آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں۔ قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو۔ کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا، فقہ سیرہ بھی، فقہ سیرہ۔ اچھا، وہ تو اچھی کتاب۔ تو آپ نے کہا میں سناؤں گا؟ ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به۔ میرے رب کی قسم، یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم۔ وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا، اس کا رد عمل آپ کو دکھاتا ہوں۔ رد عمل
ویسے بیٹھا تھا نا نیچے، ویسے کھڑا ہوا، کہتا ہے اور یوں دوڑ لگائی دروازے سے باہر بھاگ کے۔ پیٹھ نہیں پھیر سکا، تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے۔ اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں۔ تو سارے آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے۔ کب پاگلو، تمہیں پتہ نہیں میں تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں۔ اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سنو کہ سمعت منہ کلاما فإن فیہ حلاوہ وإن علیہ لطلاوہ وإن أسفله مثمر وأعلاه مغدق وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحسم ما تحته۔ انہیں غو پاگلو، تمہیں پتہ ہے میں عربی دان، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی، اور اوپر رونق ہے بہار جیسی۔ الفاظ تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے۔ اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں، وَآلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے، وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا، وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کافر کی بات ہے، کافر۔ اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں نے سارے کٹھے ہو گئے، تو نے تمہیں برباد کر دیا، کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس۔ کیا بات ہے، عبس نظر عبس، یہ ساری شکل ہے، قرآن دکھا رہا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں۔ انہو فکر وقدر، سوچ میں پڑھو، کیا کہوں کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کہوں کیا کہوں۔ فقتل کیف قدر، برباد ہو تو، پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں، کیا کہوں یار، وعبس وبصر، اور منہ ایسے کر لیا خوفناک چڑ کے ایسے۔ ثم قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ پہلے دعا تو شروع کرو، یا میرے بچوں میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے، میں جاہل ہوں، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ ارمان، بیٹا کبھی مجھے ناغہ نہیں کیا میں، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تو تجھے پتہ ہے میں خالی، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا۔
میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، جو قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پلت لڑو تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مطمئن ہو کے چلو، اس کو مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو؟ اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے۔ میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، کوئی 6.5 فٹ، تو وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیلنے، تو ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا، میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ نے کہا لے لو۔ کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو کے۔ تقشعر منه جلود الذین آمنوا، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے کھڑے ہوئے؟ تقشعر، تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے، فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے۔ تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ آخری بات کہتا ہوں، آپ کافی زیادہ تعداد میں ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، بچے ہو جاتی ہے لڑائی۔ میں جب ہماری چھٹیاں اب ہوں گی تھوڑے دن بڑی عید کے بعد، ہم گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، رمضان میں پڑھائی کرتے ہیں، چونکہ رمضان میں صحف ابراہیم اترے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، قرآن اترا، تو کوئی مناسبت تو رمضان اور علم کو ہے نا، اس لیے میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا۔ رمضان میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ بہت بابرکت ہوتی ہے، اور پھر اب گرمیوں میں چھٹیاں کریں، تو میں اس سے پہلے سب سے کہتا ہوں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو، یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے، اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کر، اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کر، غلطی ہو جائے معافی مانگ، کوئی زیادتی کر جائے معافی مانگنے آئے معاف کر، آپ کا سینہ روشن ہو جائے، اور آپس میں غیبت نہ کر۔ ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اتنی بری مثال کسی اور گناہ کی ہے؟ بھائی کی لاش کھانا چاہتے ہو؟ غیبت سے بچو۔ تو میں اپنے مدرسے میں یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں سبق کے علاوہ بہت دہراتا ہوں۔ تو آخری سال تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا بھی کیا سیکھا؟ تو ایک لڑکا کھڑا ہو، کہ استاد جی میں میزان کے سال میں آیا تھا اور آپ سے سنا تھا غیبت نہیں کرتے، آج میں نکل رہا ہوں مدرسے سے، میں قسم کھاتا ہوں ان 7-8 سال میں نے کوئی غیبت نہیں کی، قسم اٹھا میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔
تو اس سے آپ کا دل روشن رہے گا، نورانی رہے گی۔ اور نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ، تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو۔ جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی، آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ جن سے پڑھ رہے ہو ان کو ادب دو، محبت دو، احترام دو، ان کی غیبت چھوڑ، ان کی کمی بھی دل میں کبھی نہ لاؤ۔ آج کل کے علماء کو جنید بغدادی نہیں ہیں، نہ طالب علم ابو بکر شبلی ہیں۔ آج 15ویں صدی کا زمانہ ہے، تو یہ ادارے ایک بہت بڑی، میں تو 100 کے قریب ملکوں میں گیا، ایسا نظام تعلیم دین کا کہیں نہیں دیکھا۔ تو شکر ادا کرو، یہ سارے تمہارے محسن بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی غلطیاں نہ پکڑنا، کبھی اس پہ تبصرہ نہ کرنا، کوئی کرے تو اس کو محبت سے روک دینا، محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ میرے جتنے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج تک، اور رائمنڈ کے مدرسہ سے لے کر جامعہ رشیدیہ تک، سب کے لیے 2 نفل میرے پکے ہیں روزانہ، تو میں ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، چاہے وہ میرے پرائمری اسکول کے تھے، اور چاہے وہ میرے گورنمنٹ کالج کے تھے، یا سینٹرل ماڈل اسکول کے تھے، یا وہ رائمنڈ میں پھر میں پڑھا ہو کہ جامعہ رشیدیہ میں دورہ حدیث کیا، سب کے لیے دعا کر۔ اور جو اساتذہ میں سے فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے عمرہ کرتا ہوں۔ تو بچوں اپنے استادوں کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو مزید پھلے پھلائے۔ میں تو بہت زمانہ پہلے آیا تھا جب مفتی صاحب زندہ تھے، تو آج آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اتنی ترقی دیکھ کر۔ اور وہ آتا ہے نا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بیٹے کو، یہ خلف نہیں ہے، یہ خلف ہے۔ اس نے اپنے باپ کی میراث کو سنبھالا بھی ہے اور بڑھایا بھی، اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے، ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں، تو اس پر پردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے سارے بچے، اور میں مجھ سمیت، ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے، حسن حدیث کو دیکھ سکتے۔ میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعہ کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے۔ تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ کیا موسیقی ہے، کیا نغمہ ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا، یہی سچا نبی ہے۔ چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے۔ سبع معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے، اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا۔ سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا۔ 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے۔ تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے۔ لوگوں نے
کہا امرؤ القیس کی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی۔ پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی۔ قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت۔ یا علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے، کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت 19 الفاظ 21 اقسام بلاغت۔ تو یہ آیت اتر، امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا، کفا نبک من ذکرا حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسنة جملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملی۔ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے۔ میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے، اس کا، چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا، غیر مسلم، کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو۔ 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے۔ تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے، پہلا دن ہے آج، وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑے ہے۔ گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔